ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آج 2 اگست 2024 ہم اپنے درس قرآن کا سلسلہ آیت نمبر 163 سے ہی 163 اور 164 سے ہی جوڑیں گے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلے سیشن کے اندر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آیت نمبر 163 میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا الہ جس نے تمہیں قانون کے شکنجوں میں جکڑا ہے، جس کی طرف تمہاری توجہات لوٹنی چاہیے، وہ ایک الہ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آگے فرمایا نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ رحمان اور رحیم کے۔ تو اس آیت میں پہلے تو اللہ نے ایک الہ ہونے کے بارے میں وضاحت کی، اس طرف توجہ دلائی کہ الوہیت کے درجے پر فائز اللہ ہی کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی الوہیت کے درجے پر فائز نہیں ہے۔ یہ لا الہ کا واضح پیغام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے الوہیت کے وحدانیت کے اس بیان کے اوپر جو دلائل پیش کیے ہیں، وہ ہم نے بہت تفصیل سے مختلف آیات کی روشنی میں اس کا ہم نے جائزہ لیا تھا۔ سب سے پہلے اس آیت کو میں ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ بہت تفصیل سے یہاں پر اللہ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک سماوات اور ارض کے اندازہ، یہ خلق کا میں مطلب پہلے بیان کر چکا ہوں، جس کو ہم لوگ پیدائش بھی کہتے ہیں، اندازہ بھی کہتے ہیں۔ بنیادی معنی اس کا کسی چیز کا اندازہ کر لینا، پیمانہ مقرر کر لینا، یہ آتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اندازہ، وقت اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا اختلاف۔ تو ان تمام آیات کو پہلے تو قرآن نے لآیات سے جوڑا ہے، لآیات لقوم یعقلون، تو میں فرداً ان کو آیات لقوم یعقلون کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں سماوات اور ارض کی تخلیق میں، پیدائش میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سماوات اور ارض، ان کی تخلیق کے بارے میں نے پچھلے سیشن میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی، جس میں خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر بھی بات نکلی تھی کہ خدا کا وجود ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اس بارے میں 2 نظریات موجود ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ خدا ہے، اپنا وجود رکھتا ہے، پھر اس کے اندر مختلف کیٹیگریز بنتی آتی ہیں کہ خدا کا تصور آپ کے اندر کس طریقے سے رائج ہے، آپ خدا کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اس کے اندر ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ ایک دین کا تصور خدا ہے اور ایک مذہب کا تصور خدا ہے۔ دین کا جو خدا کا تصور ہے، اللہ کا تصور ہے، وہ خالصتاً علم پر مبنی ہوتا ہے۔ دین میں خدا کا تصور، دین میں جو بنیاد ہوتی ہے وہ مبنی بر علم ہوتی ہے، علم کی بنیاد پر۔ ہر چیز علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، جس کا جائزہ شواہد کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، جس کو قرآن حق بھی کہتا ہے۔ مذہب خالصتاً جذبات سے متعلقہ ہوتا ہے، اس لیے ہم بار بار اس بات کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ مذہب کے معاملے کے اندر ہمیشہ جذبات انسان کے بپھر جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتا ہے، وہ جذبات میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور ہم نے
مختلف جب تاریخیں دیکھی ہیں تو اس کے اندر یہ بھی اس بات سامنے آئی ہے کہ فقط ایک مسئلے کی بنیاد پر کئی لوگوں کا قتل عام کر دیا جاتا تھا. تو علم کی بنیاد پر جو ہوگا اس میں علم کی قدر کی جائے گی، نئی ریسرچز ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. جس کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پر نئی بات سننا بالکل بھی گوارا نہیں گمان کی جاتی ہے. وہاں بس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جذبات ہیں، جتنا ہم نے اس کے بارے میں عقیدت رکھی ہوئی ہے، اتنا ہی سامنے والے کو اختیار ہے کہ وہ بات کرے. اس سے علاوہ وہ بات نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس کو سننا گوارا کر سکتا ہوں. خالصتاً جذبات سے متعلقہ ہوتا ہے مذہب. دین مبنی بر علم ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر شواہد پیش کرتا ہے. تو آپ دیکھیں قرآن کے اندر جگہ جگہ خدا کے وجود پر دلائل دیے جا رہے ہیں. ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ جو آیات ان کے الفاظ آئے ہیں، تو میں نے کیا کہا تھا کہ آیات اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر کہ جس سے محسوس چیز ہو، محسوس سے غیر مرئی پوشیدہ چیز کی حقیقت کو پہچان لیا جائے. تو دین بار بار علم بیان کرتا ہے. دین علم کی بنیاد پر قائم و دائم رہتا ہے. مذہب اس چمگادڑ کی طرح ہوتا ہے جو اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے، روشنی سے گھبراتا ہے کہ اگر انکشافات ہونا شروع ہو گئے تو مذہب اپنی بنیاد کو قائم نہیں رکھ سکے گا. کتنی باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، جو مذہب کے اندر رائج سمجھی جاتی ہیں، جب انکشافات ہونا شروع ہو گئے ہیں، روشنیاں پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا ہی بہتر گمان کیا اور بہتر سمجھا کہ اگر میں اندھیرے میں رہوں گا تو میں اپنے وجود کو باقی رکھ سکتا ہوں، ورنہ میری ایگزسٹنس یہ ماند پڑنا شروع ہو جائے گی. بہت سارے مسائل ہیں جس کو ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں، سمجھتے بھی رہتے ہیں. تو یہ ایک چمگادڑ کی طرح ہوتا ہے. جس طرح چمگادڑ اندھیرے میں رہنا پسند کرتی ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ روشنی اس کی دشمن ہے، اس طرح مذہب میں روشنی کو دشمن سمجھا جاتا ہے. نئے جو خیالات ہیں، تجربات ہیں، اس سے وہ گھبراتا ہے، اس سے ڈرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر سوال کرنے شروع ہو جائیں، سوالات کی بوچھاڑ ہو جائے گی تو میں ان سوالات کے جوابات دینے کی سکت ہی نہیں رکھتا ہوں، میں کیسے اس کے جوابات دے سکتا ہوں. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ ان الدین عند اللہ الاسلام کہا کہ یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو دین قرار دیا، جس میں علم کی بنیاد پر آپ تجربات کریں گے. آپ کسی چیز کو یہ گمان نہیں کریں گے کہ اس کے بارے میں سوالات کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں کسی کی فکر کو قبول کرنا یہ حرام و ممنوع ہوگا، بلکہ آپ ہمیشہ خیر مقدم والا ایک نظریہ اپنے اندر قائم رکھیں گے اور اس کے مطابق ہی آپ اس کو سمجھیں گے. تو ان فی خلق السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون، میں اس کو پہلے ایسے جوڑ دیتا ہوں کہ سماوات اور ارض، ان کی پیدائش میں، ان کے اندازے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، پچھلے سیشن کے اندر بھی میں ذکر کر رہا تھا نا کہ بگ بینگ والا معاملہ جو ہمارے ہاں سائنسدان بھی اس کو ماننا شروع ہو گئے ہیں. تو ہمارے جو لوگ ہیں جو دین کو مذہب بنا کر بیٹھے ہیں، انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ اب سائنس کے سامنے تو ہم اسی طرح اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں کہ سائنس نے جو بیان کیا ہے اس کو ہم اپنی کتاب کے ذریعے ثابت کرنا شروع کر دیں. دیکھو ہمارے پاس تو 1400 سال پہلے یہ چیز موجود تھی، تو ہم پھر اس کے ذریعے اپنے دین کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ تو مذہب ہے. دین تو ہر قدم پہ اپنے آپ کو بیان کیے جا رہا ہے، لوگ اس کے سامنے سر بسجود ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ پادری جو کہتا ہے خدا، اسے تو میں نہیں جانتا کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن جب میں کائنات کے اندر جس قانون کے مطابق یہ چیزیں چل رہی ہیں انہیں جب دیکھتا رہتا ہوں تو میرا سر خود بخود ایک ایسے بنانے والے کے سامنے جھک جاتا ہے کہ جس کے بارے میں مان لیتا ہوں کہ ہاں یہ کائنات بغیر کسی کریٹر کے کریٹ نہیں ہو سکتی ہے. جو اس کو یہ گمان کرتا ہے کہ خود بخود کریٹ ہو گئی ہے، وہ خام خیالی کے اندر ہی
گمان ہونے لگ جاتا ہے۔ تو سماوات اور ارض اس کی تخلیق میں، اس کے پیمانے میں آپ کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جس سے آپ خالق کائنات کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں۔ کیسے زبردست پیمانے کے حساب سے یہ جاری و ساری ہے، قائم و دائم ہے۔ وہ ہزاروں اور کروڑوں، کسی نے اربوں سالوں کا ایک تخمینہ بیان کیا ہے، اور یقینی طور پر قرآن نے بھی فی ستۃ ایام کے الفاظ جب بیان کیے ہیں تو ستۃ ایام کا مطلب ہوتا ہے 6 زمانے مختلف ایجز سے گزر کر یہ کائنات اس طریق پر نظر آ رہی ہے جس پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ یعنی انسانیت کی تخلیق سے پہلے بھی یہ کائنات موجود تھی۔ ہمیں تو اپنے بارے میں یہ خام خیالی ہے نا، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ صرف انسانوں کے لیے تخلیق کی گئی ہے، انسانوں کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اگر یہ صرف انسانوں کے لیے تخلیق کی گئی ہے تو انسانیت کے پیدا ہونے سے پہلے یہ کائنات اپنا وجود نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ انسانیت سے پہلے اس کائنات کا وجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر صرف انسانیت کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے تو لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ایسے ہیں جنہوں نے وہ گیلیکسیز دیکھی ہی نہیں ہے جس کے بارے میں آج ہمارے ہاں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی گیلیکسیز ہیں جہاں کئی سورج موجود ہیں، چاہے وہ تخمینے ہوں، ایگزمپشنز ہوں، کچھ بھی ہوں۔ لیکن ہمیں یہ بات تو معلوم ہے کہ یہاں سے نکل کر اور بھی سما موجود ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ وہ جہان کس کے لیے ہے؟ اگر صرف انسانیت کے لیے ہی یہ دنیا تخلیق کی گئی ہے تو وہاں پر اس چیز کو تخلیق کیوں کیا گیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ اس نے جو کچھ تخلیق کیا ہے وہ حق کی بنیاد پر ہے، حق ہے۔ اور میں حق کا معنی اس میں بیان کر رہا تھا کہ تعمیری مقصد کے لیے جو چیز بیان کی جاتی ہے، جو حقیقت میں اپنا وجود رکھتی ہے، جو بے مقصد نہیں ہوتی، اس کو عربی زبان میں حق کہا جاتا ہے، قرآن کی اصطلاح میں حق کہتے ہیں۔ تو اگر انسانیت کے لیے ہی یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں تو پھر وہ گیلیکسیز کیوں بنائی گئی ہیں؟ جب وہ حق بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مخلوقات موجود ہیں، جس کا اشارہ قرآن نے ایک جگہ پہ دیا بھی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی آیات میں سے، یعنی اس نے بھی یہاں پر آیات کا لفظ ذکر کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، وہ کہتا ہے کہ اس کی آیات میں سے ہے زمین و آسمان کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، آگے اس نے کہا کہ جو کچھ بھی اس نے ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں میں دابہ کو پھیلا دیا ہے، اس میں بھی آیات ہیں۔ تو یہ تو خود اس کی بات کی نشانی ہے جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے قرآن کے اندر کہ ہاں ان دنیا یعنی زمین کے علاوہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی مخلوقات موجود ہوگی جہاں تک ہم پہنچ نہیں پائے ہیں، جس کو ہم ابھی تک جانچ نہیں پائے ہیں، لیکن شواہد بعض لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے شواہد ملے ہیں۔ کیونکہ آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، وہ ان کی جمع کرنے پر، اذا یشاء قدیر، جب بھی کوئی چاہے گا، جب بھی کوئی قانون مشیت کا سہارا لے گا تو وہ دنیا یعنی زمین اور اس سے اوپر کی جو مخلوقات ہیں جن کا اشارہ اس آیت کے اندر موجود ہے وہ جمع ہو جائے گا۔ لقدیر، قرآن نے قدیر کا لفظ بیان کیا ہے، یعنی اس نے یہ پیمانہ مقرر کر دیا ہے کہ اگر کوئی قانون مشیت کا سہارا لے کر ان کے ساتھ تعلق بنائے تو تعلق بن سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک واضح اشارہ مجھے اس آیت کے اندر نظر آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر انسانیت کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات موجود ہیں جس کا اشارہ اس آیت میں موجود ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی راج ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو صرف انسان کے لیے ہی تخلیق کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسانیت کے علاوہ بھی مختلف گیلیکسیز موجود ہیں، اور ان گیلیکسیز کے اندر
کوئی نہ کوئی مخلوقات موجود ہیں جس کے بارے میں آج یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایلینز ہیں یا کچھ بھی ہیں، شواہد مل رہے ہیں۔ بہرحال تو خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کیسے لگے بندے قوانین کے اندر جکڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ ایک بات یہ بھی نوٹ کریں کہ اس میں قرآن آسمانوں اور زمین کی بات کر رہا ہے، مختلف چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ ابھی آگے واختلاف اللیل والنہار کے جو الفاظ آئیں کہ رات اور دن کے اختلاف میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں دیکھنا پڑے گا، اس میں جائزہ لینا پڑے گا۔ ان چیزوں کو ہم جب سامنے رکھیں گے، کھنگالیں گے، تو ہم لآیات کے حقدار قرار پائیں گے، لقوم یعقلون کے حقدار قرار پائیں گے، کہ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ خالق کائنات ہے جس نے ان چیزوں کو کریٹ کیا ہے۔ یعنی یہ خالق تک پہنچنے کے وہ سائنز ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، نہ کہ ان کو ہی خالق سمجھنا شروع کر دینا۔ یہ ہمیشہ سے جو مختلف مذاہب ہیں، جب انسان یہ اس دنیا میں موجود ہے، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے اندر ڈر کو پیدا کر لیا، اور جو چیزیں اس کو ڈرانے لگ گئیں، جن سے اس کو ہیبت آنے لگ گئی، اس نے اسی کو اپنا خدا اور دیوتا قرار دینا شروع کر دیا۔ یہ دیوتا اور دیوتا، یہ سارے کے سارے ان دیوتاؤں کے تو نام ہیں جو سنسکرت سے، ہندی سے ہمارے زبانوں میں منتقل ہوئے ہیں۔ جو آج ہم کہانیاں سنتے ہیں کہ فلاں دیو تھا، تو دیو کیا ہے؟ وہ اصل میں دیو ہے، جو دیوتا کی ایک شکل ہے، جو دیو سے نکل کے دیوتا بن گیا، جس کو بھگوان یا بھگوان کے قریبی سمجھنا شروع کر دیا، وہی ہمارے ہاں رائج ہو گیا کہانیوں کی صورت میں۔ اندر دیوتا، آج بھی اندر کے نام سے ایک ہمارے ہی قریبی جو مشہور مذہب ہے، اس کے اندر اندر کا دیوتا سمجھا جاتا ہے۔ اندر کہتے ہیں کہ اس کو ہے بارش کا دیوتا، گرج و چمک کا دیوتا، اس کو اندر کہتے ہیں۔ اگنی دیوی، آگ کو اگنی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو اس سے ہیبت آتی تھی، ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ بڑی طاقتور چیز ہے، جس کو طاقتور گمان کیا اس کی آگے اپنے آپ کو سر بسجود کر دیا۔ آج بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ وہ سورج کو، چاند کو، مختلف طاقتوں کو سمجھتے تھے، اس کے بعد اندیکھی طاقتوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو چالاک لوگوں نے یہ چالاکی کرنا شروع کی کہ نادان لوگوں کے ذہن میں بٹھانا شروع کر دیا کہ ہم بھی خدا کے اوتار ہیں یا ہم بڑے طاقتور ہیں، اپنے آگے جھکانا شروع کر دیا۔ تو ہم نے ہمیشہ کیا کیا انسانیت نے کہ اپنے سے زیادہ طاقتور چیز کو اپنا خدا قرار دینا شروع کر دیا۔ اگنی کی دیوی، اندر دیوتا، اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں۔ سورج دیوتا کے نام سے سورج کو دیکھا کہ بہت بڑا ہے، گرمی پیدا کر رہا ہے، اس کی حرارت سے چیزیں اپنی تکمیل کے مراحل پورے کر رہی ہیں، توانائی پہنچا رہا ہے چیزوں کو، تو انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا یہ سورج دیوتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں جو سنڈے کے نام سے ہمارے دن جو شمار کیا جاتا ہے، سنڈے کا مطلب کیا ہے؟ سورج دیوتا کا دن، جس میں چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی، جس کو وہ خدا قرار دیتے ہیں، اس کی عبادت کی جائے گی۔ خدا کا نام دینا ضروری ہوتا ہے یا پھر کسی کو بھی آپ، خدا تو ایک ٹائٹل ہے نا، آپ سن کو سن ڈے بنانا شروع کر دیں، اس سے آپ منسوب کرنا شروع کر دیں گے یہ خدا کا دن ہے۔ مختلف دنوں کے اگر نام دیکھنا شروع کریں نا، یہ سارے کے سارے خداؤں کے نام کی طرف ہی جائیں گے۔ سنڈے تو بہت ہی عام ہے، سنڈے سورج کا دن، اس کو میں تفصیل سے جب آؤں گا نا، یوم السبت اور عربی کے اندر جو دنوں کے نام آتے ہیں، پھر میں بہت تفصیل سے بیان کرنے والا ہوں۔ ابھی یہ رمضان والا جو معاملہ آنے والا ہے نا 185، اس میں بہت تفصیل سے بیان کروں گا میں ان ایام کو اور مہینوں کے ناموں کو، خاص طور پر عربی زبان میں جو موجود ہیں۔ تو سنڈے سورج دیوتا کا دن، وہی یوم السبت تھا، وہی آج بھی اگر آپ سنڈے کے بارے میں تفصیل پڑھنا شروع کریں تو کہا جاتا ہے کہ خدا کا دن ہے جس میں خدا کی عبادت کی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں سنڈے کو چرچز کے اندر پرے کی جاتی ہے، وہ پرے کا دن ہوتا ہے۔ یوم السبت کی ہی جدید شکل سمجھ لیں اس کو، سنڈے کو، سورج کا دن، سورج دیوتا کا دن، پوری تفصیل آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی سنڈے کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے سامنے آپ کے لیے مسخر تھیں، مخلوقات کے لیے مسخر کر دی گئی تھیں، انہی چیزوں کو خدا بنا کر، خدا سمجھ کر
اس کے بارے میں تحقیق کرنا بھی جرم قرار دیا جانے لگ گیا، جس لیے کہ جب آپ سورج کی پوجا کریں گے تو سورج کے قوانین پہ غور تھوڑی کریں گے، پھر تو آپ اس کی ہر حرکت کو مقدس گمان کریں گے۔ تو قرآن تو یہاں لے کے جاتا ہے کہ وقت اختلاف اللیل والنہار، انسان نے تو ہمیشہ جب بھی کسی چیز کو اپنے سے طاقتور سمجھا تو مہیب ہو گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا، اور اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس نے خدا سمجھنا شروع کر دیا اور منتیں ترلے کرنا شروع کر دیا کہ تو ہمیں بچا لے، تیرے غضب سے ہم ختم ہو سکتے ہیں۔ وہی چیز جب قرآن نے اس کا رد کرنا شروع کیا، اللہ کی کتابوں نے اس کا رد کرنا شروع کر دیا، تو ان ظالموں نے اللہ کی کتابوں کو بھی اسی چیز میں ڈھالنے کی کوشش کرنا شروع کر دی ہے۔ وہی خدا کا تصور میں اس کتاب کو، اللہ کے کلام کو ڈھال دیا کہ جس طرح یہ اپنے دیوتاؤں کو سمجھتے تھے کہ ہاتھ جوڑیں گے، منتیں ترلے کریں گے، وہ راضی ہو جائے گا، ہمیں بھسم کرنے سے روک جائے گا۔ ہمارے اوپر جو خوش سالی کا معاملہ چلا آ رہا ہے تو ہم اتنی پوجا پاٹ کریں گے، یہ ہم سے راضی ہو کے ہماری خوش سالی کو ختم کر دے گا۔ وہ نظریہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور مختلف شکلوں میں جہاں مذہب ہوگا وہاں یہ چیزیں آپ کو رائج نظر آئیں گی، چاہے آپ اس کو نماز کسوف کا نام دیں، صلاۃ الکسوف کا نام دیں، یا چاہے آپ کسی بھی طریقے سے اس کو کسی بھی نام سے بیان کر دیں، ہیں وہی چیزیں کہ خود سالی ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے ایک ورشپ کا نیا طریقہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہی روایات کے ذریعے اس کا ہم رد کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح خدا راضی ہو جائے اور ہمیں خود سالی سے نجات دے دے۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں مذہب اتنا رائج ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے، جس کے بارے میں کوئی بیان نہیں ہوتا ہے، سامنے آگ جل رہی ہوتی ہے، بلڈنگ آگ میں بھسم ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ سامنے کھڑے ہو کے اذانیں دے رہے ہوتے ہیں یا اپنے جیسس کو پکار کے اس کے سامنے پرے کر رہے ہوتے ہیں۔ دل میں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جلد سے جلد فائر بریگیڈ کی گاڑی آ جائے جس کو آگ کو بجھا لے، لیکن مذہب کو بھی تو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نے بچایا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہ ہے اللہ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ہر چیز کو قانون کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ہر چیز لگے بندے قانون کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، بلندیاں اور پستیاں، ان کے جو پیدائش ہے، ان کا جو پیمانہ ہے، اندازہ ہے، اس میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس پیمانے کے حساب سے کتنے بہترین طریقے سے ایک ہی قانون ہے جس کے مطابق یہ صدیوں سے مسلسل عمل کیے جا رہے ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ۔ ذرا کشتی کی طرف بھی تو نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے، کیسی زبردست قانون کے مطابق سمندر میں ان چیزوں کو لے کر جا رہی ہے بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ کیسا قانون ہے، ذرہ برابر بھی اس قانون کے اندر شگاف پڑ جائے تو وہ کشتی بھی ڈوب جاتی ہے، اور اس کے اندر جو سمندر کو پار کرنے والی شخصیات ہیں وہ بھی ہلاکت سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ جب تک وہ پانی کشتی کے نیچے ہے، آپ سمندر کو پار کر رہے ہیں، خوب موجوں سے کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کشتی میں پانی آنا شروع ہوا، ساری موجیں بھی آپ کی ختم، اور جتنی موجیں سمندر کی تھیں وہ ساری کشتی میں آگے، وہ سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ سمندر کا پانی آپ کی کشتی میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ ڈوب رہے ہیں تو آپ اپنی غلطی کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں، اللہ آپ کو نہیں ڈبا رہا۔ وہ آپ کا ایک وہم ہے، ایک گمان ہے کہ میرا ڈوبنا اور میرا نکلنا یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے قانون کے مطابق یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر دو شخص سمندر میں یا کسی ندی کے اندر کود جاتے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے کا نام طوطا رام ہے، وہ چاہے دونوں کسی بھی مختلف مذہب سے ہوں، چاہے وہ مذہب کو ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، خدا تو اس کو بچائے گا جس کو تیرنا آتا ہے۔
اس بنیاد پر خدا نہیں بچائے گا کہ وہ اپنے آپ کو عبداللہ کہنا شروع کر دے یا میں اپنے آپ کو فلاں شخص سے منسوب کرنا شروع کر دوں. نہیں، اللہ بچائے گا اس کو، خدا اس کو بچائے گا جس کو تیرنا آتا ہوگا. یہ بنیادی قاعدہ یاد رکھنا ہے. یہ ہے وہ قانون جو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ ہے وہ خدا جو کسی کی مزاج کے مطابق جھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا قانون دان ہے جو ہر چیز کو قانون کے پلڑے میں رکھتا ہے اور اسی کے مطابق ہر چیز واقع ہوتی ہے. ایسا قانون دان خدا ہے جس کو آپ اللہ کا ٹائٹل دیتے ہیں، جس کو آپ مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ماننے کے باوجود اس کو کسی اور پیرائے میں پیش کر دیا جاتا ہے. تو ذرا کشتی کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو کیسے قانون کے مطابق وہ پانی کے اندر رواں دواں ہے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. ہلکا پھلکا سا ماحول کا اثر ہو جائے گا تو وہ کشتی ڈوبنے کی طرف آ جاتی ہے. سمندر میں طوفان آ رہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون تو وہی ہے، لیکن سمندر کا طوفان کے اندر میری جان ہلاکت میں کیوں آ رہی ہے، میں کیوں ڈوب رہا ہوں؟ وہ سرکمسٹینسز ہیں، وہ بھی اسی قانون کا ایک نتیجہ ہیں. وہ بھی قانون بنا دیا گیا ہے کہ سمندر میں طوفان بھی آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا سے متنفی ہونا شروع ہو جائیں. ابھی پچھلی دفعہ جو میں نے ایک بات کی تھی، ہمارا سوال کا جواب بھی اس کے اندر گیا ہے، وہ آیا تھا نا سوال کہ خدا ظالم کی گرفت خود سے کیوں نہیں کرتا ہے، مظلوم کو خود سے کیوں نہیں اٹھا لیتا ہے، ظالم کی کلائی کو خود کیوں نہیں موڑ دیتا ہے. خدا کے قانون کے اندر یہ چیزیں کیسی ہیں کہ ایک بچہ تو بڑا صحت یاب پیدا ہو رہا ہے اور دوسرا بچہ مختلف مشکلات کا دوچار ہے. میں ہوں، میری نظریں کمزور ہیں، آپ ہیں، آپ کی نظریں پاورفل ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے مکمل جائزہ لے سکتے ہیں، مجھے چشمے کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہ بھی اس زمانے کی، اس ٹیکنالوجی کی بدولت میں دیکھ پا رہا ہوں، ورنہ اگر میں صدیوں پرانا شخص ہوتا تو میں آج اندھا گمان کیا جا رہا ہوتا، لوگ مجھے اندھوں میں شمار کر رہے ہوتے. مجھے تو رات میں نظر ہی نہیں آتا بالکل بھی، بینائی کی کمزوری کی وجہ سے. یہ تو سائنس سے کرشمے ہیں، یہ تو لوگوں کی جستجو اور محنت کی جو نتیجے ہیں جو آج ہم رات میں دیکھنے کی طاقت حاصل کر رہے ہیں ان چشموں کے سہارے سے. تو کچھ بچے بڑے توانا ہوتے ہیں، کچھ بچے مختلف مصائب کا، مشکلات کا دوچار ہوتے ہیں. کسی کے سر جڑے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ اور پیر نہیں ہیں. تو کیا یہ خدا کی طرف سے؟ یہ پچھلی دفعہ سوال آیا تھا نا. آپ اس آیت کے اندر اس سوال کا جواب تلاش کریں، آپ کو مل جائے گا. بالکل واضح ہے، ہر چیز لگے بگے قانون کے حساب سے چلی جا رہی ہے، لیکن ماحول کا اثر تو ہوتا ہے نا. یہ ماحول ہی تو ہے جو بچے کو کسی مذہب کی طرف پھیر دیتا ہے. اس میں خدا کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا. ایک بچہ ایک ایسے ماحول میں پنپ رہا ہے جہاں پر لوٹ مار کرنا یہ اس کا ایک فن سمجھا جاتا ہے. اس لوٹ مار کے اندر کسی کو قتل کر دینا یہ بڑا ہی اس کے لیے ایک فخریہ کام سمجھا جاتا ہے. تو اس کے ماحول نے اگر اس کو قاتل بنا دیا تو کیا یہ خدا کی طرف سے ہے؟ یہ اس ماحول کا اثر ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو پنپایا ہے، اپنے آپ کو بڑا کیا ہے، اپنی نشوونما کی ہے. تو ماحول کا اثر، چیزوں کا اثر لازمی طور پر انسانیت پہ پڑتا ہے. انسانیت پہ کیا، مختلف چیزوں پہ پڑتا ہے. آپ زمین پہ ایک بیج اگاتے ہیں، زمین کے اندر وہ قانون موجود ہے کہ جو بیج کو تناور درخت تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. اس بیج کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ وہ بیج جب نکلتا ہے، اس کے اندر سے شاخیں نکلتی ہیں تو زمین سے پانی حاصل کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. یہ قانون خداوندی کے اندر چیزیں طے ہیں. لیکن کیا ہر درخت بڑا ہو جاتا ہے؟ کیا ہر درخت اتنی ہی توانائی حاصل کر لیتا ہے جتنی کہ اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ کبھی آندھی کے جھکڑ آتے ہیں تو وہ چھوٹا سا ننھا سا پودا جو زمین پھاڑ کے نکلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ آندھی کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہواؤں کے اندر اڑ جاتا ہے، اور اس کے جو آئے ہوئے کچھ پتے تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جھلس جاتے ہیں. کبھی سورج کی تیزی کی وجہ سے اس کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو خدا کے قانون کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن سرکمسٹینسز بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں. کبھی تو تناور درخت بننے کے بعد پھل نکل رہے ہیں، اس پھلوں کے اندر سے بھی کوئی پھل خراب نکل جاتا ہے.
تو یہ قانون ہے اس کا زمین پھاڑ کر درخت تک پہنچ جانا، اپنے تکمیل کے مراحل پورے کر لینا، لیکن جو ماحول کے اثرات ہیں، جو ملاپ ہیں نر اور مادہ کا یا مختلف مخلوقات کا اس کے اوپر اثر ہے، وہ لازمی ہو کر رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ یہ چیز اللہ کے پہ نہیں جاتی کہ آپ اگر یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہاں اللہ کا قانون تھا تو یہ بھی تو اللہ کا قانون ہے، نہیں، ہر چیز اللہ کے قانون کے دائرے کے اندر ہے، لیکن جب کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق چلتی ہے، لیکن آندھی آ کے اس کو، طوفان آ کے تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ کو کہ سرکمسٹینسز کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے اندر وہ والی بات آ گئی تھی کہ تخلیق و تولید والی میں نے بات کر دی تھی، مرد اور عورت کا ملاپ یہ قانون کا حصہ ہے، لیکن دونوں کے اثرات ضرور اس بچے پر افیکٹ کریں گے جو پیدا ہونے والا ہے، اور یہ ہر مخلوق کے اندر یہ چیز موجود ہے جو میں نے ابھی بیج کی مثال دی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان چیزوں میں لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر بھی عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کیسا قانون اس نے مقرر کیا ہے کہ کشتی سمندر پر چل جاتی ہے بھاری بھر کر سامان کے ساتھ۔ ویسے آپ ذرا پانی پہ قدم تو رکھ کے دیکھیے سمندر کے، ایک جھٹکے میں زمین سمندر کے اندر ڈوب کے ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آپ ایک تختے پہ چڑھ کے چلے جائیے، وہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا اگر آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کو بھی میں جوڑ دیتا ہوں آخر والے الفاظ سے، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور جو کچھ بھی اس نے سما سے، ماء سے نازل فرمایا، آسمان سے، پانی سے نازل فرمایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ ماء زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یہ بھی قانون کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر بھی سرکمسٹینسز جو ہوں گی وہ بڑی اہمیت رکھیں گے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوگا کہ پانی کی بہتات ہونے سے جو کھیت اپنی ہریالی کی طرف گامزن تھا وہ ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، اس کے اندر جو توانائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ قانون ہے، لیکن چیزیں اثر کرتی ہیں، کسی چیز کی بہتات یا کسی چیز کی کمی ہر چیز پر اثر کرے گی، ہر مخلوق کے اوپر۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، سرکمسٹینسز بھی اسی کے قانون کا حصہ ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس کو بھی میں جوڑ دیتا ہوں، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس نے زمین میں ہر قسم کے دابہ پھیلا دیے ہیں، اس میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نت نئے قسم کے کیڑے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جہاں جہاں نمی ہوتی ہے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی جانور پیدا ہو جاتا ہے۔ ماحول اپنے اثر سے ایک نئی جان کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کیسے پیدائش ہو رہی ہے؟ یہ پیدائش کرنے کی صلاحیت اس کے اندر کس چیز نے رکھی ہے؟ یہ کیا خود بخود چیزیں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ قانون بنایا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اس الہ کا قانون ہے جس کو آپ اللہ کا ٹائٹل دیتے ہیں۔ اس نے ہی یہ صلاحیت ان تمام چیزوں میں رکھی ہے کہ اس سے ایک جاندار سامنے آ جاتا ہے، چاہے وہ کیڑے کی شکل میں ہوں یا بڑے جانور کی شکل میں ہوں۔ جو چیزیں خدا نے پیدا کر دی ہیں ان کا مثل لے کر آنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کی جسم کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے تو اس کا نعم البدل نہیں مل سکتا جو خدا نے تخلیق کیا تھا۔ یہ بڑی سمجھنے والی چیزیں ہیں، بار بار کریٹر کی طرف نشاندہی کرواتی ہیں۔ وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا پلٹ پلٹ کے آنا۔ کبھی ہواؤں نے کسی سے پوچھا ہے کہ تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس زبان کا بولنے والا؟ نہیں، سب کے لیے برابر چلتی ہیں۔ وہ تصریف الریاح کیسے پلٹ پلٹ کے آتی ہیں، کبھی ہوائیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی چلنا شروع کر دیتی ہیں، آکسیجن مسلسل آپ کے ماحول میں موجود رہتا ہے۔ یہ آپ کو کس کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ اتنا زبردست قانون اس نے رکھا ہے کہ آپ کے اس ماحول کے اندر آکسیجن مکمل طریقے سے وافر مقدار میں موجود ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اس کو اپنے اندر لے کر جا رہی ہے، لیکن آکسیجن ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آکسیجن اگر اس ماحول سے ختم ہو جائے تو 1 منٹ یا 3 منٹ میں یہ پوری کائنات کی تخلیقات، جتنی مخلوقات سانس لیتی نظر آ رہی ہیں، سب جھلس جائیں، ختم ہو جائیں۔
یہ جتنے پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے اندر جان ہے، یہ سب جھلس جائیں، جل جائیں۔ اس میں کیا ہے؟ کریٹر کی طرف پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کی حقیقت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، سحاب سین ہا اور با کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو کھینچنا، کھینچ کر لے کر آنا۔ جسے قرآن میں ایک مقام پہ آئے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہ وہ پیریڈ ہوگا جس میں ان ظالموں کو آگ پر گھسیٹا جائے گا، علی وجوہہم، ان کے وجوہوں پر۔ اب یہاں پر جو ترجمہ عام طور پر ہمارے یہاں کیا جاتا ہے ان کے منہوں پر، ان کے منہوں کے بل، یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ منہوں کے بل گھسیٹنے کا کیا مراد ہے؟ ایک مقام پہ آیا کہ ہم ان کے منہوں کے بل جمع کریں گے انسانوں کو، جبکہ دوسرے مقام پہ خود کہتے ہیں کہ انسان بھاگے چلے آئیں گے قیامت کے دن۔ یہ سب میں اس مقام پہ جا کے بیان کروں گا کہ وجوہہم کا کیا معنی ہے۔ بہرحال تو قرآن کے اندر یوم یسحبون کے الفاظ آئے ہیں، اور صحابہ کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹنا۔ بادلوں کو بھی سحاب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پانی کو گھسیٹ کر لے کر آتے ہیں، اور کیسے اندازے کے مطابق پانی بھرا ہوتا ہے ان کے اندر، یہ کیسا زبردست نظام ہے۔ جو پانی آسمان سے برس رہا ہے وہی فلٹر ہو کر واپس آپ کا بادلوں میں جمع ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے برستا ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ کا باعث بنتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں پانی ہوتا ہے وہ سارا فلٹر ہو کر وہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے اندر ایسا فلٹر پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ فلٹر ہو کر دوبارہ زمین کے اوپر آ جاتا ہے اور صاف شفاف پانی بن جاتا ہے۔ یہ سب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس کے اندر یہ چیز پوشیدہ ہے کہ ایک ذات حقیقی ہے جو ان تمام چیزوں کو اتنے خوبصورت پیرائی سے چلا رہی ہے۔ کیسا زبردست نظام ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، بلندی اور پستی کے درمیان میں وہ بادل موجود رہتے ہیں اور کیسے زبردست طریقے سے پانی کو برسا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بارش صرف آپ کو بھگانے کا یا پانی پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہوتی، آپ کے ماحول کو بھی صاف ستھرا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ ذرا فوائد تو کھول کر دیکھیں، گوگل کریں کہ یہ بارش کا برسنا ہے یہ آپ کی صحت پر، آپ کے ماحول پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا پیمانہ، اس کا قانون کتنا زبردست ہے، جو آپ کو ضرور بالضرور ایک کریٹر کی طرف نشاندہی کرے گا۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ تو میں نے بہت مختصر بیان کر دیا ہے، ورنہ تو اگر اس کو اور سائنٹیفکلی دیکھنا شروع کریں تو اس میں تو پتہ نہیں کتنی باتیں ہوں گی جو ابھی پنہا ہوں گی، جو میں بھی کھول بھی نہیں پایا ہوں، اس کو میں بیان بھی نہیں کر پایا ہوں۔ تو آج بھی میں آیت نمبر 164 پر ہی اپنے درس کو اپنے مکمل کرتا ہوں، ختام کرتا ہوں۔ میرے خیال سے یہاں تک ابھی ہم نے جو کیا ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس شخص نے جو کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ جو پادری جس کو خدا کہتا ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں، لیکن جو کائنات کے اندر میں قانون دیکھ رہا ہوں تو میرے دل سے نکلتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ضرور بالضرور اس کائنات کو بنانے والی ایک ذات ہے جس نے اس کو قانون کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ضرور بالضرور۔ یہ ہے وہ چیز جو میں پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا نا، آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن تو کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ سب سے آخری بات ہے ایمان کی، جس کو بعد بھی اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا تو پھر اس کا ذہن سمجھ لیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم والا معاملہ اس کے اوپر شروع ہو جائے گا۔ عقل والوں کے لیے اس کے اندر آیات ہیں۔ تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔